بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ عمل ان عامل حضرات کے لیے ہے جن کو عملیات کے میدان میں آنے کا شوق ہے، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے، تاکہ اگر ان کا کوئی عمل غلط ہو جائے یا کسی عمل میں کمی بیشی ہو جائے، حصار وغیرہ میں پڑھنے میں، یا کوئی جو شرط شرائط ہے ان میں سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، یا حاضرات کے دوران موکلات سے خوف کر بھاگ جاتا ہے آدمی، ان تمام معاملات میں، یا جس بھائی کو رجعت کا مسئلہ ہو گیا ہے عمل کی وجہ سے، رجعت کا مسئلہ جس عمل سے بھی ہو گیا ہے، یا جس کے اوپر جنایت یا موکلات پابند کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، یا جس بھائی نے کوئی حمزاد کا عمل کیا ہے اور عمل صحیح نہیں ہوا اور حمزاد اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کا جینا بھی حرام کر دیا ہے، کہ جس بھائی نے کوئی حاضرات کا عمل کیا ہے تو عمل غلط ہو گیا اور جنات الٹا اس کے گلے میں پڑ گئے ہیں اور اس کا جینا بھی حرام کر دیا ہے، تو ان سب کے لیے یہ عمل بہت زبردست اور بیش بہا تحفہ ہے۔ یہ میرے استاد کا تحفہ عطا مجھے کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پرانے دور میں جو کنویں ہوتے تھے پانی کے، اگر کوئی کنواں مل جائے تو پھر بہت زبردست اور بیسٹ ہے۔ اس میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 313 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آپ نے دونوں پاؤں جو ہیں وہ کنویں میں لٹکا کے بیٹھنا ہے۔ کنویں کے کنارے بیٹھ جائیں اور آپ نے دونوں پاؤں جو ہے وہ کنویں میں لٹکا کر بیٹھ جائیں اور قطب کی طرف منہ کر لیں۔ قطب یعنی مغرب اور شمال کے درمیان اس طرف منہ کر لیں، تو اس میں بیٹھ کر یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، تو کنویں سے پانی کی آواز آئے گی اور کسی قسم کی کوئی حاضری نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، پانی جو ہے وہ تیزی سے پھرے گا، آپ کو اندر سے پانی کے پھرنے کی آواز یا شکاٹ آئے گا، اور کسی قسم کے اس میں خوف نہیں ہے، نہ آپ کو اس میں حصار کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ عمل خود حصار بھی ہے اور خود علاج بھی ہے۔ 41 یوم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر 313 مرتبہ پڑھ لیں اور ہوشیار ہو کر بیٹھیں کہ نیند آ جائے اور آپ کنویں میں گر جائیں۔ اس طرح نہیں ہوگا عمل، جب بھی کوئی بھی عمل کیا جائے تو اپنے ہوش و حواس کو اجاگر کر کے، ہوش حواس قائم کر کے، پھر سکون کے ساتھ عمل کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے۔ اس کے اول آخر 11 مرتبہ، ایک مرتبہ، 7 مرتبہ آپ درود شریف جو بھی تعداد رکھنے آپ رکھ لیں، اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ 41 یوم کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ پھر اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا رجعت کا مسئلہ ہے تو وہ پہلے دن ہی حل ہو جائے گا۔ دوبارہ کوئی موکل، پری، حمزاد یا کوئی چیز جو ہے آپ کو نقصان پہنچانے آتی ہے تو وہ آپ پر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر کسی نے بندش لگائی ہے، کسی عامل نے آپ کے عمل بند کیے ہوئے ہیں یا بندش لگائی ہوئی ہے، تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ الٹ پلٹ کر اس کا اپنا عمل اس کے گلے پڑ جائے گا جس نے آپ کے اوپر کیا ہوگا۔ تیسرا نمبر اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی موکل پابند کر کے چھوڑ دیا ہے اور وہ جاتا بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہے، آپ کے پٹھوں میں درد ہے، بے چینی ہے اور سونے بھی نہیں دیتا، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں جنات پابند کر کے کسی عامل نے چھوڑ دیے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، رات کو ڈرتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، ڈر کر اٹھتے ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، الغرض کسی قسم کا جادو ٹونا، بندش، جنات، موکلات کی بندش، کالے پیلے ڈوری، جس عمل سے بھی کیا وہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ نمبر 5،
اگر آپ جنات والے مریض پر جائیں تو جتنا بھی تکڑا جن ہوگا اور جتنا بھی عامل آگے سے جن ہوگا وہ آپ کے سامنے ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو پڑھنا شروع کریں اور اسی وقت وہ بھاگ جائے گا۔ جتنا بھی سخت ہے، چاہے جادوگر نے پابند کیا ہے یا ایسے اس نے پکڑا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ پانی دم کر کے اس کو دے دیں، وہ پیتا رہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تسبیح اس کے اوپر جس عمل کی پڑھ دیں۔ اس کے علاوہ یہ پانی دم کر کے گھر میں چھڑکاؤ کریں، مریضوں کو دیں، تیل پر دم کر سکتے ہیں، خواجہ کا عمل پڑھ کر دھاگا پر بھی گرہ لگا سکتے ہیں، جتنی تعداد میں لگا لیں۔ اس کے علاوہ اس کا روزانہ کا جو مدامت کرنی ہے نا، وہ اگر ایک تسبیح کریں کم سے کم 11 مرتبہ، اس سے کم نہیں آپ نے کرنی، صبح یا دن کو اس کی مدامت کریں۔ تو چلے کے بعد آپ اس کو روزانہ زیادہ دن کو کھلا پڑتا رہیں تاکہ جو کمی بیشی اثرات کی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے، چاہے عمل کی طرف سے رجعت کا مسئلہ کوئی بھی ہے، لیکن آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے اوپر کسی تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور کوئی جادوگر آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا، اور کوئی جادوگر آپ کے کسی عمل کو بند نہیں کر سکے گا، آپ کے جسم کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے ستارے کو، جو چیز بھی ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی بندش کرے۔ اس کی یہ 1000% کروڑ % گارنٹی ہے اس عمل کی، اتنا زبردست عمل ہے۔ ہاں، اس دور میں اگر کنواں نہیں ہے، کنواں نہیں مل رہا، تو پھر ایک ایسا کمرہ تلاش کریں جو بالکل پاک صاف ہو، اس کی سفیدی کروا دیں۔ سفیدی نہیں تو آپ کو یقین ہو کہ یہ کمرہ صاف ہے، اس میں کوئی پیشاب وغیرہ غلط چیز کا اور طریقہ نہیں ہے، صاف کمرہ ہے، تو اس کو اچھی طرح صاف کر کے اس میں مصلی رکھ لیں۔ ایک مٹی کا پیالہ لے لیں یا بڑا سا برتن ہو، اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو سامنے رکھ کر مصلی پہ رکھ دیں، اور یا کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیں۔ ٹائم عمل کا ایک ہونا چاہیے، اگر آج رات 9 بجے کیا ہے تو کل رات بھی 9 بجے ہوگا۔ اس عمل کے دوران موکلات بہت پریشانیاں دیتے ہیں، اس عمل کے موکل نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے، اور جو بندش کر کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، بس رات کو آپ بیٹھ کر پڑھ کر آپ سو جائیں اللہ کے نام سے لے کر۔ تو انشاءاللہ یہ اس کا دوسرا طریقہ کار، اس میں آپ ادھر منہ کر بیٹھ کر آپ اس کا 41 دن کا عمل کر لیں، تو پھر آپ کو کسی قسم کے اور حصار کے عمل کی ضرورت، یہ آپ کا حصار بھی ہے اور آپ کا علاج بھی ہے۔ آپ اس سے ہر طرح کا علاج بھی کر سکتے ہیں، کاٹ بھی کر سکتے ہیں، حصار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو خوف محسوس ہو کہ کوئی آدمی میرے اوپر کر رہا ہے، تو آپ اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جتنا بھی وہ بندہ، اگر اس کے عمل کی پاور ہے 50%، تو آپ کے عمل کی پلٹان ایسی سخت کہ اس کے اوپر بنے گی کہ اس کے اپنے عمل میں 100% پاور آ جائے گی، اس کے منہ پہ لگے گا اور دوبارہ وہ آپ کے اوپر عمل کرنے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن اس کی مدامت روزانہ کرتے رہیں تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے خبر دیا ہے کہ فلاں آدمی پر جنایت کا مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ہے، تو آپ گھر سے اس عمل کو پڑھتے جائیں تو آپ کے جانے سے پہلے وہ بھاگ جائیں گے۔ جنات کا علاج اس سے اتنا زبردست ہے کہ آپ پہلے جو بھی چلے طویل زکوٰۃ دے دے کے تھک گئے ہیں اور وہ جانے کا نام نہیں لیتے، تو اس عمل سے بالکل ہی صفایا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس عمل سے گھر میں رجعت نہیں ہوگی، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کسی قسم کی رجعت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ تو عمل جب 41 دن کا مکمل ہو جائے تو پھر آپ 5 پاؤ 5 چھٹاکی کھیر بنا لیں چاول کی، اور ان موکلات کو ہدیہ کر کے نمازی لوگوں کو کھلا دیں یا چھوٹے بچوں کو ان کے ہاتھ صاف کرا کے 41 دن کے بعد وہ ان کی جو ہے نیاز وہ دے دے۔ تو اللہ کے حکم سے جو عمل ہے یہ 100% آپ کے پاس، لیکن جب عمل آپ کر لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے، اور آپ کے انشاءاللہ تھینک یو کا میری طرف میسیج آئے گا کہ یہ عمل بہت زبردست ہے۔ اور کافی دفعہ کا آزمایا، جس کو میں نے یہ کرنے کے لیے دیا اس نے کیا ہے، تو وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بات یہ عاملین حضرات کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ کوئی بھی عامل اس کو پہلے کر لے، تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی تعویذ، رجعت، بندش، کسی قسم کے کوئی اثرات انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اور اس کا جو ہے عمل، ہر عمل میں کامیابی بھی ہوگی، طاقت بھی آ جائے گی۔ یہ آپ کا حصار بھی ہے اور آپ کا علاج بھی ہے۔ اس سے آپ جو مرضی چاہے کریں۔ میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے، میں عمل پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت الکرسی ولی قرآن اندر بحر تو نگبان 2200 خواجے 2300 کتب تانبے کوٹ سمندر دکھائی سلیمان پیغمبر دی دہائی کام سو جو اللہ محمد آپ کرے برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری مرتبہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت الکرسی ولی قرآن اندر بحر تو نگبان 2200 خواجے 2300 کتب تانبے کوٹ سمندر دکھائی سلیمان پیغمبر دی دہائی کام سو جو اللہ محمد آپ کرے برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔